محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری 4 بیٹیاں تھیں۔ غربت نے گھر پر ڈیرے ڈال رکھے تھے، اس لیے 5ویں بیٹی ایک بے اولاد جوڑے کو دے دی اور ان سے بڑی رقم حاصل کی اور ایگریمنٹ پر سائن کیے کہ کبھی بھی بچی سے نہیں ملوں گی۔ مگر 20 سال کے بعد بچی کو دیکھنے کا شوق ہوا کہ اب بیٹی تو میڈم بن گئی ہوگی۔ چپکے سے نقاب پہن کر بیٹی کو دیکھنے گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بیٹی تو میں ہاسپٹل میں تھی اور مجھے یہ خبر دے دی گئی کہ میں نے ایک بار پھر بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا وہ اس بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلے بھی میری 3 بیٹیوں کا بوجھ اس کے سر پہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے کچھ سوچو، تو میں اس بچی کو کہاں کروں گی؟ جو بھی ہو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا خون ہے۔ مگر میرا شوہر کہنے لگا مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا چاہیے، اور اگر بیٹی ہوئی تو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم بیٹی کو چاہتی ہو کہ مجھے۔ میں ایک لاچار عورت تھی جس کا اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کوئی اور مسکن نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے الفاظ پہ روتے ہوئے اپنی نومولود بچی کو دیکھا اور پھر اسے خود سے لگا لیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں اور میں اسے خود سے لگا کر رونے لگی تھی۔ میرا شوہر یہ کہہ کر باہر بڑھ گیا تھا کہ اگر تمہیں یہ بچی چاہیے تو تم دوبارہ میرے پاس کبھی نہیں آنا، اور اگر تمہیں میری ضرورت ہے تو دوبارہ اس بچی کے ساتھ مجھے مت دکھنا، کیونکہ میں پہلے ہی تمہاری 4 بیٹیوں کو پالے ہوئے ہوں۔ باقی ہمت نہیں مجھ میں۔ اگر تمہیں گھر بسانا ہے تو اسے جہاں مرضی کرو، مگر میرے گھر مت لانا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، مگر میں کیا کرتی؟ میں تو ممتا اور بیوی 2 حصوں میں بٹی بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہ تھی، اپنی بچیوں کی تھی۔ مجھے کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر ہسپتال کا بل بھر کر بھی نہیں گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ساری ذمہ داری میری تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے رب سے فریاد کرنے لگی تھی کہ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ یہ میری نومولود بچی آخر میں کسی اور کو حوالے کیسے کر دوں؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آواز سن کر ایک ڈاکٹر اور 1-2 نرس اندر چلی آئیں۔ میری بچیاں بھی میرے ساتھ ہی لگی کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں زار و قطار رو رہی ہو؟ تو میں نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ اٹھایا اور اپنے گیلے چہرے اور روتی بسورتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے ایک امید سے اس کو دیکھا اور کہنے لگی باجی میں کیا کروں؟ یہ کوئی میرے ہاتھ میں نہیں، تو بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اب اگر مجھے 5ویں بیٹی ہوئی ہے تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور مجھ سے کہا تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں ہی صحیح لیکن پھر بھی اولاد تو دی ہے۔ ان کا سوچو جن کے پاس ایک اولاد تک نہیں، جن کو اتنی منتوں مرادوں کے بعد بھی ایک اولاد نصیب نہیں ہوتی، ذرا ان کے بارے میں سوچو۔ تم پھر بھی 5 بیٹیوں کی صحیح لیکن ممتا کے رتبے پر فائز تو ہو چکی ہو۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، مجھے تو ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا۔ میں تو خود ڈاکٹر ہوں اور دوسروں کا علاج بھی کرتی ہوں، لیکن اپنا علاج تو میں ابھی تک نہ کر پائی۔ مجھے تو ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ دن رات روتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا یا بیٹی کسی اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور تم ہو کہ بچی پیدا ہونے پر زار و قطار رو رہی ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور اپنی آنکھیں صاف کی اور اس سے کہا کہ میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے تو جینے کی واحد وجہ ہی میری بیٹیاں ہیں۔ میں تو انہیں کبھی بھی خود سے دور نہ کروں، لیکن میرا شوہر ابھی مجھ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر مجھے یہ 5ویں بیٹی رکھنی ہے تو مجھے اس سے طلاق لینی ہوگی، یعنی وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ باجی جی میں کہاں جاؤں گی؟ میں اپنی ان 5 ننھی منی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو میک اپ بھی نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، اس چھوٹی سی ننھی سی جان کو، جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کو اب میں جان کر کسی غیروں کے ہاتھوں میں بھلا کیسے دے دوں، یا پھر اسے ایسے ہی کیسے میں پھینک دوں؟ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ معلوم نہیں ان کے باپ کا دل کیوں نہیں پگھلتا، انہیں بچیاں کیوں اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور یہ تو رحمت ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تم مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا باجی جی میرے شوہر نے کہا ہے اگر تم اس بچی کو لا کر
میرے گھر آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر چاہے مرضی تم جہاں جانا، اور اگر تمہیں میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اس بچی کو کہیں بھی کرنا، پر میرے گھر مت لانا۔ اب آپ ہی بتائیں میں اس بچی کو کہاں کروں؟ اپنی سگی اولاد کو کوئی کیسے بھلا چھوڑ سکتا ہے؟ ایسے میں اسے بے آسرا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ مر جائے گی، اور میرے تو دل کا ٹکڑا ہے، میری تو اپنی بیٹی ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ تمہاری اور میری حالت بالکل ایک جیسی ہے، بلکہ نوعیت مختلف ہے، اور ہماری کیفیت بالکل ایک جیسی ہے۔ مجھے بھی آج میرے شوہر نے کہا ہے اگر تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو ہم کہیں سے اڈاپٹ کر لیں، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کہاں سے بچے کو اڈاپٹ کریں۔ میرے شوہر کا مزاج بھی برم ہوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں کوئی بچہ اڈاپٹ کروں تو میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع دے دے، ورنہ تو شاید وہ دوسری شادی کر لے گا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے، اور میں ابھی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا ایک بات سنو، کیا تم میری بات مانو گی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی ہاں، میں تم سے تمہارا بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا بچہ مجھے دے دو تو تمہارا بچہ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہوگا، اور میں بھی ایک بچے کی ماں بن جاؤں گی۔ میں اپنے شوہر کو اس کے لیے منا لوں گی اور ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کی توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنی اولاد سے بھی نواز ڈالے۔ مجھے اس کی بات بھلی لگی اور میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگ لیا، کیونکہ ابھی مجھے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے میں کچھ وقت تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں۔ میں کافی بار سوچتی رہی، مجھے بس اپنی بچی کو اپنے کلیجے سے جدا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ مجھے اپنی دوسری 4 بچیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ چنانچہ میں یہی سوچنے لگی۔ مجھے لگنے لگا میری اس بچی اور میری ان 4 بچیوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسے اس باجی کو بیچ ڈالوں اور کچھ پیسے لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ یعنی میں اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کتنا بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ خیر جو کچھ بھی تھا، میں نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا، اور اس ڈاکٹرنی سے میں نے 20 لاکھ روپے لے لیے، اور پھر میں گھر چلی آئی تھی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن جب 20 سال کے بعد مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہے۔ اور یوں ہی ایک ممتا پھر سے میرے اندر تڑپتی تھی، اور میں نقاب پوش بن کر اسی ہسپتال میں ایک بار پھر سے گئی تھی۔ ہسپتال جا کر میں نے اس ڈاکٹرنی کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتہ چلا وہ اب کئی دن سے ہاسپٹل نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ لیا اور اس کے گھر جا کر پہنچی۔ جب اس کے گھر جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام اندلیپ ہے اور میں 5 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ 4 بیٹیاں میرے اپنے پاس رہتی ہیں، جبکہ 5ویں بیٹی میں نے ایک ڈاکٹر کو بیچ دی تھی۔ جب میری شادی ہو کر آئی تو تب میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرے شوہر اسد مجھ سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے کزن لگتے تھے۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا، جبکہ میں اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی شادی کی ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ تو ہمارا بہت اچھے سے گزرا تھا۔ جب پہلی بیٹی ہوئی تو میرے شوہر بہت زیادہ خوش تھے اور اڑ اڑ کر آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ دوسری بیٹی ہوئی تو میری ساس کافی تیوری چڑھا کر کہنے لگی کہ اب دوسری بھی بیٹی ہی پیدا کر لی ہے، ارے ہمیں تو ایک وارث چاہیے تھا اور تم نے تو وہ بھی نہ دیا۔ پہلی بار تو چلو پہلا بچہ تھا، اور دوسری بار کیا ہو گیا تھا، دوسری بھی بیٹی ہی جنی۔ جب کہ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا وہ تو خوش ہو رہا تھا۔ اس نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آگے اپنا کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ آگے ہمیں اپنی اولاد نرینہ سے بھی نواز ڈالیں گے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا تو میں خوش ہو گئی تھی، لیکن اب میری ساس کافی الجھی سی رہنے لگی تھی۔ مجھ سے زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی، بات بات پر تانے دیتی، لیکن میں خاموشی سے اپنی ممانی کو کچھ بھی نہ کہتی اور گھر کا کام کاج کرتی رہتی
اور بچوں کو پالتی رہتی، اور پھر یوں ہی چلتے چلتے میں ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، اور میری طبیعت خراب ہوتی تو فوراً سے ڈاکٹر کو بلا لیتا۔ میری زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ کچھ وقت کے لیے ہی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرا بہت بڑا فرما بردار اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ایسے بچوں کی وجہ سے مجھ پر سختیاں نہیں کرے گا، یا پھر میرے ساتھ رویہ غلط نہ کرے گا۔ لیکن یہ میری ساری بھول تھی۔ جب تیسری بار بھی میری بیٹی ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر ہلکے سے بال پڑے، اور کہنے لگا، اس بار تو مجھے بہت یقین تھا کہ ہمیں بیٹا ہی ہوگا، لیکن اس بار بھی تم نے اپنی بیٹی ہی چنی۔ خیر اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر 3 بیٹیوں کا بوجھ لیے مجھے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن اب وہ خاصا چپ چپ رہنے لگا، مجھ سے بات نہ کرتا اور اکثر غصے میں بھی رہتا۔ ساس نے تو الگ سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی، تجھے ہم کوئی بیٹیاں جننے کے لیے تو نہیں لائے تھے، ہمیں تو اپنا وارث چاہیے تھا، اور ہمیں تو وارث ہی دے دو۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، اور میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اب کیا کر سکتی تھی؟ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کی 10 بھی بیٹیاں ہو جاتی ہوں گی تو بھی ان کے ماتھے پر کوئی بال نہ پڑتا ہوگا۔ حالانکہ میرے گھر کے تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے 3 بیٹیوں پر ہی اپنے ماتھے پر تیوریاں چڑھا ڈالی تھیں۔ خیر میں کیا کرتی؟ مجھے اپنی بیٹیوں کو پالنا تھا، اور میں اپنی بیٹیوں کو پالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی اور بس اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ گھر کا سارا کام کاج میرے سر پہ تھا، اور بچوں کی تربیت بھی میرے حصے ہی میں تھی۔ میرے شوہر نے انکار کر دیا تھا کہ وہ میری بیٹیوں کو نہیں پڑھا سکتا، وہ اتنے خرچے نہیں اٹھا سکتا، اور اس کے لیے اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں نے کچھ گھروں میں کام کی بات کی، اور پھر کام ملنے پر میں نے وہیں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو میں اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے بھیج سکتی تھی، اور میرے شوہر کو اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بچیوں سے بالکل ہی لا تعلق تھا۔ جب چوتھی بیٹی ہوئی تب بھی اس نے میری طرف ایک بار بھی نہ دیکھا، اور خاموشی سے گھر چلا گیا تھا۔ اس وقت بھی ہسپتال کی فیس میں نے ہی بھری تھی۔ اب تو میں بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اللہ تعالیٰ سے بس اتنا ہی شکوہ کر کے رہ گئی تھی کہ اگر اب مجھے کی بار بیٹا ہو جاتا تو شاید میرے گھر میں کچھ امن و سکون کی فضا برقرار ہو جاتی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر سے سب کا سب ویسے کا ویسا ہی ہو گیا تھا۔ اب تو میرے شوہر بات بات پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اسے اولاد نرینہ نہ دے سکی تھی۔ میرا میکا تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تبھی میری ماں بھی فوت ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ ایکسیڈنٹ میں اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکے تھے، اور اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اور میں ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ بس شادی کر کے جب اپنے ماموں کے گھر میں آئی تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا میری فیملی میں سب کچھ مکمل ہو چکا، میرا وہ ادھورا حصہ جو کہیں کھو گیا تھا وہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ایک کے بعد ایک 4 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ آنے لگی۔ میں حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیا دخل کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ان کو بیٹا دوں۔ بھلا میرے اپنے بس میں ہے کیا کہ میں انہیں بیٹا ان کو نہیں دے پا رہی تو ہی کچھ بات کریں؟ لیکن یہ سب لوگ تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے چلے جا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، اور میں ہی ان کو بس بیٹیوں پہ بیٹیے دیے چلی جا رہی ہوں۔ حالانکہ سارا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہیں بیٹی دیں، جسے چاہیں تو کوئی اولاد بھی نہ دیں، اور جسے چاہیں تو ان دونوں میں سے ایک اولاد، یا جسے چاہیں دونوں اولادیں دے دیں، اور اس میں ہم انسان بھلا کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ لیکن میرا شوہر اور میری ساس اس بات کو ماننے سے بالکل انکاری تھے۔ وہ تو بس مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے چلے جا رہے تھے۔ مجھ پر طعنوں کی برسات ہوتی تھی۔ کوئی کام ادھر سے ادھر ہو جاتا، تھوڑی دیر ہو جاتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتا، اور بس یہی طعنے دینے لگتا۔ مجھے کہتا، بیٹیاں پیدا کرنے کی مشین ہو تم سے تو ابھی تک مجھے ایک بیٹے کی امید بھی نہ ہو سکی۔ اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے
اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی، یہ تو وہی انسان تھا جس نے مجھ سے اتنے سارے وعدے کیے تھے، کتنی قسمیں کھائی تھیں۔ اس نے کہا تھا ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اب کیا ہو رہا تھا، اب تو وہ بالکل مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے تو بالکل وہ اب کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس نے زور زبردستی مجھے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ خیر میں خاموشی سے آنسو بہاتی اور خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو تو میں نے ہی سنبھالنا تھا، میری ساس بھی نہ دیکھتی میری بیٹیوں کو، اور میرا شوہر تو بالکل بھی ان کو اپنی بیٹیاں تک نہ سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ اس کی اولاد ہی نہیں، وہ بالکل ایسا ہی رویہ روا رکھتا تھا جیسے وہ ان کا کچھ لگتا ہی نہ ہو۔ یوں ہی گزرتے گزرتے ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی، یہ 5ویں بار تھا، اور میرے شوہر نے مجھ سے ضد باندھ لی کہ میں اب اپنے اس حمل کو کروا دوں اور اپنے بچے کو پیٹ میں ہی ختم کروا ڈالوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کون سی ماں تھی جو اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دے؟ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور اپنے بچے کے لیے محبت تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بالکل بھی اپنا بچہ ختم نہیں کرواؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھ سے بہت جھگڑا کیا اور پھر میں نے اسے یہ بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کیا پتہ وہ ہم پہ اپنی رحمت نازل کر دے، اس بار ہمیں بیٹا پیدا ہو۔ میری اس بات کو وہ سمجھ چکا تھا اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ 9 مہینے بھی میں نے ویسے ہی کاٹے جیسے پچھلے وقت کاٹے تھے، یعنی کہ میرا شوہر میرا بالکل بھی خیال نہ رکھتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو جاتی، مجھے بھوک لگی ہوتی، میرے بچوں کو بھوک لگی ہوتی، وہ بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اسے بس اپنے بیٹے سے ہی غرض تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اس بار بیٹا دوں۔ اس بار جب میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے ہسپتال لے کر آیا تو پتہ چلا اس بار پھر سے میں نے بیٹی جنی ہے، یعنی ایک بار پھر سے 5 بچیاں ہو گئی تھیں۔ میری ساس اور میرے شوہر کو اور زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان 4 کا تو بہت مشکل سے خرچہ اٹھا رہا ہوں، مجھ سے 5ویں کا خرچہ نہ اٹھایا جائے گا، اس کو تم جہاں بھی کرو، جہاں مرضی لے جاؤ، لیکن میرے گھر واپس نہیں آنا۔ اگر تمہیں یہ بیٹی چاہیے تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر تجھے میرا ساتھ چاہیے تو اس بیٹی کو یہیں کہیں چھوڑ دو۔ میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں رونے لگی، اور تب ہی میرے پاس وہ ڈاکٹر آئی اور اس ڈاکٹر نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی، اور پھر جب میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھ سے وہ بچی خریدنے کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اس سے 20 لاکھ روپے لے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے سینے سے نوچ کر اسے دے دیا تھا اور وہ خوشی خوشی لے گئی تھی، اور ہم دونوں دکھیاری عورتیں تھیں۔ اس کی اولاد نہ ہوتی تھی اور میری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی تھیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا اور اسے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ خیر ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس نے مجھے بہت پیسے دیے، میرا شوہر، اور وہ پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر لی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی بچیوں کو اچھے سکول میں پڑھایا اور اپنا ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ میرے شوہر نے ایک اچھا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ ہماری زندگیاں بہت خوشحال ہو گئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے خوشیوں کی برسات ہمارے گھر میں ہو رہی ہو۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی میرا دل میری بچی سے ملنے کو چاہتا تھا، لیکن میرا شوہر مجھے اس سے ملنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ لیکن وہ ڈاکٹر مجھ سے کہہ چکی تھی کہ جب بھی تمہارا دل کرے تم آ کر اپنی بچی سے مل سکتی ہو۔ خیر میں نے جیسے تیسے 20 سال گزار لیے۔ جب 20 سال گزر گئے، میری 4 بیٹیاں بیاہ دی گئیں اور اب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، تو مجھے اب اس چھوٹی بیٹی کی یاد ستانے لگی جسے میں نے ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا۔ جب میرا دل کو بالکل بھی سکون نہ پہنچا کسی طریقے سے بھی، تب میں نے ٹھان لی کہ میں اپنی بچی سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہے۔ وہ کہاں ہوگی؟ اب تو یقیناً وہ میڈم بن چکی ہوگی، وہ اس ڈاکٹر کی بیٹی ہوگی، تو ڈاکٹر اسے پڑھا لکھا کر ضرور ڈاکٹرنی بنایا ہوگا، اور میں اسے ڈاکٹر کے لباس میں دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نقاب اوڑھا اور اس شہر کی جانب چل پڑی۔ شہر جا کر میں نے اس ہاسپٹل کو ڈھونڈا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کون سا ہاسپٹل ہے، میں بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ وہاں میرے جگر کے ٹکڑی مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے اس ہاسپٹل میں داخل ہو کر اس کا کونا کونا
چھان مارا تھا۔ میں اس آفس تک بھی گئی جہاں پر وہ ڈاکٹر بیٹھتی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے نہ ملی۔ میں نے اس ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اب ہاسپٹل چھوڑ چکی ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کے گھر کا پتہ دے سکتے ہیں؟ ریسیپشنسٹ پر بیٹھی لڑکی کو میں نے کہا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے اس کے گھر کا نمبر دے دیا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی کزن ہوں اور میں کافی عرصے کے بعد اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے مجھے اس کا پتہ ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا۔ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑتی ہوئی راستے کو سمجھتی ہوئی ایک گھر تک جا پہنچی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور اس کا دروازہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن میں اب یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میں اس گھر میں جاؤں کیسے۔ میں نے دروازے پر بیل بجائی تو مجھے کوئی بھی دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ باہر سے اندر سے کسی کی آواز آئی کہ کون ہو؟ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نوشین سے ملنا ہے، جبکہ اندر والا مجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے کہا میڈم نوشین کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے اس سے کہا خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو، لیکن اس نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنے میں مجھے کوئی باہر سے آتا ہوا مرد دکھا۔ اس نے مجھے نقاب پوش عورت کو یہاں دیکھ کر میرے پاس آنے کی ٹھان لی اور مجھ سے پوچھا آخر کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے آپ یہاں پر کھڑی ہیں؟ میں صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا بھائی جان مجھے ڈاکٹر نوشین سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں ان کی ایک کزن ہوں اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو ان سے بڑے ہی بیزار آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کسی پر اتنی بھی لعنت برساتا ہے جتنی ان لوگوں پر برس رہی ہے۔ خدا کا قہر نازل ہو ان پر، یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ میں خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ کھل کر بتائیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اسی طرح ہی جمع ہوئے تھے اور کہنے لگے آج ہم ان گھر والوں کو ان کے گھر سے نکال ڈالیں گے۔ میں ہونکوں کی طرح کھڑی ان سب کو دیکھنے لگی تھی۔ تبھی اس گھر کے سامنے کھڑا ہوا اور ایک بہت ہی باعزت شخص جس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی اٹھا رکھی تھی، یہ پیشے سے کوئی استاد یا پھر کوئی مولوی لگتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تبھی ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ مجھے سب لوگ نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا کسی نے نہ کھولا تو انہیں دروازے پر موجود گھنٹی بجانا شروع کر ڈالی تھی۔ پھر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اس ٹوپی والے شخص نے کچھ لڑکوں کو اجازت دی اور کہا کہ وہ دیوار پھلانگ کر اندر چلے جائیں اور دروازہ کھول دیں۔ وہ دونوں اندر گئے اور جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ میں ان سب کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اندر تو بہت کچھ چل رہا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نوشین سامنے ایک نوکرانی سی حیثیت میں کھڑی ہوئی تھی اور میری بیٹی جو کہ اب 20 سال کی ہو چکی تھی وہ دلہن بنی بیٹھی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ تھی اور ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ ایک مولوی صاحب ان کا نکاح پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھاگتی ہوئی ڈاکٹر نوشین کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نوشین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میری طرف دیکھ کر بولی مجھے معاف کر دو اندلیپ، میں تمہاری بیٹی کی پرورش صحیح سے نہ کر پائی، یا پھر شاید میں نے اس کو تحفظ نہ دے پائی تھی۔ مجھے کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور میں نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ میں ہونکوں کی طرح کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹوپی والا شخص آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا جو میری بیٹی کے ساتھ دولہا بنا بیٹھا تھا اور میری بیٹی سے نکاح کر رہا تھا۔ اس نے اس کو اس کے گریبان سے پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنی ہی بیٹی سے شادی کر رہے ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگا یہ میری بیٹی نہیں ہے، ہم نے گود لی تھی، میں نے اسے کبھی بھی اپنی بیٹی کے طور پر نہ جانا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نوشین کہنے لگی کہ ہاں، میں جب اسے گھر لے کر آئی تھی میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں اسے بیٹی نہیں مانتا ہوں۔ میں نے اسے ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا تھا اور میں روزانہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے اپنی بیٹی کو اٹھاتی، اپنی بیٹی کی پرورش کرتی، اور جب یہ 17 برس کی ہوئی تب وہ مجھ سے
ملنے کے لیے چلی آئی تو میرے شوہر نے اس کو دیکھ لیا تھا اور میرے شوہر کی نیت اس پر خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروا ڈالوں۔ اگر میں نے اس کی شادی نہ کروائی تو وہ مجھے طلاق دے ڈالے گا، اور تم جانتی ہو کہ میرا میکا نہیں تو پھر میں کہاں جاتی۔ طلاق کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ عورت طلاق کے نام پر کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن طلاق نہیں لے سکتی۔ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے زور زبردستی آج ہماری بیٹی سے شادی کرنے جا رہا تھا، اور یہ خبر اٹھتی اٹھتی سارے محلے تک پہنچ چکی تھی، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ سارے محلے تک ہی پہنچ چکی، ورنہ شاید میں اپنی بیٹی کو کھو دیتی، اور یہ بھی باپ کے ماں کے اس رتبے سے گر جاتا جس رتبے پر میں نے اس کو فائز کیا تھا۔ خیر شکر ہے اللہ کا تعالیٰ کا جس نے ہماری عزت رکھ لی اور ہمیں بچا لیا۔ ہم دونوں عورتیں رو رو کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں، اور ڈاکٹر نشین کے شوہر کو محلے کے تمام لوگ مل کر مار رہے تھے، اور میری بیٹی بھی اس نفسا نفسی میں مجھ سے مل چکی تھی۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس سے معافی مانگی اور اب نوشین کے حوالے کر دیا تھا۔ نوشین نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نشین نے پھر سے ہسپتال میں جاب کرنا شروع کر دی اور میں مطمئن ہو کر گھر واپس چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بس اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی معافی مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر ڈالے۔ میری بیٹی نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے درندوں کے حوالے کر بیٹھی تھی جو میں نے ان سے پیسے لے کر اپنی ان چاروں بیٹیوں کو سکھ دیے تھے۔ اس کے بدلے میں میری اس چھوٹی سی بیٹی نے کتنے دکھ اٹھائے تھے، اور اب اس کے بھی اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور اب میرے دل میں ہمیشہ کے لیے سکون اتر رہا تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نظیموں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں اتنا بیٹے نہیں کر سکتے ہیں۔ بچپن ہی سے اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اپنے اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل مل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور ہمارے گھروں کے آنگن میں تمام بہاریں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے لوث خدمت اور محبت کرنے والا بنایا ہے، جبکہ ہم مرد عورت کی بنسبت لالچی ہوتے ہیں۔ میں جب بھی گھر میں جاتا ہوں میری بیٹی رات کو میرے پاؤں اور بازو دباتے دباتے سو جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب عادتاً پھر دبانا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے فون کا انتظار بیٹی ہی کرتی ہے۔ میں جب اپنے گھر فون کرتا ہوں اور بیٹوں سے بات کرتا ہوں، اور جب پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ایک کہتا ہے کہ سائیکل چاہیے، چھوٹا کہتا ہے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی چاہیے۔ جب چھوٹی بیٹی سے بات کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو بھلا کسی چیز کی ضرورت ہے تو ایک ہی سوال کرتی ہے کہ آپ کب آئیں گے۔ میں کہتا ہوں بیٹا جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا میں تب آ جاؤں گا۔ میں ایک بار پھر سے اس سے پوچھتا ہوں بیٹی میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی ہے اور پھر سوچ سمجھ کر جواب دیتی ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے اس جواب میں مجھے چاہت اور بے لوث محبت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ہاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیوں جیسی رحمت سے مالا مال کر دے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔